ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر آخری حرف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو پیش ہو، دو زبر ہو یا دو زیر ہو، تو اس کی صورت میں ہم وقف کیسے کریں گے؟ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پہلے یہ اردو میں عبارت لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ جن کو پڑھنا آتی ہے اردو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی ان کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور اس عبارت کے پڑھنے کے بعد چند مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو بآسانی اچھے سے وقف کرنے کا طریقہ آ جائے۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یہ تو آپ دوستوں کو پتہ ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو، یعنی کہ گول سا جو نشان ہوتا ہے جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ گول نشان لگایا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، زبر زیر پیش، اور اس کے آگے ہیں دو زیر اور دو پیش۔ یہاں پر 5 چیزیں ہو گئی ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ اب یہاں پر 5 چیزیں ہیں، آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے دو زبر پر وقف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں عبارت پڑھ کے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ آگے یہ مثال بھی دی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ جیسے احدن لکھا ہوا ہے نا، دال کے اوپر 2 زبر ہے، تو جب اس کے اوپر ہم وقف کریں گے تو آگے مثال سے سمجھایا گیا ہے ایک زبر یہاں پر ڈراپ ہوتا ہے اور ایک زبر کے ساتھ الف ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر 2 زبر ہے نا دال کے اوپر، تو یہاں اس دال کے اوپر ایک زبر اور آگے الف ہے، ایک زبر کو ڈراپ کر دیا، احد۔ اس سے آگے لکھا ہوا ہے گولتا، یہ جو گولتا ہوتا ہے، جو ہا ہوتا ہے آنکھ والا، اس کے اوپر جب 2 نقطے لگاتے ہیں تو یہ تا بن جاتا ہے۔ اس کا وقف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے اور ملا کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، گولتا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ، جب وقف کرنے کی صورت میں یہ ہائے ساکن ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ تا پڑی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس مثال کو یہاں نیچے پڑھ کر دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دوستوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھ لیتے ہیں چند مثالیں کہ اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر اس کا جو نام ہے اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعوذ نام نہیں ہے، تعوذ۔ واو کے اوپر تشدید ہے اور پھر واو کے اوپر پیش ہے، واو کو پیش کی آواز سے ہم نے زال سے ملانا ہوتا ہے، تعوذ۔ یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے کہ اس کا نام تعوذ نہیں ہے، تعوذ ہے۔ اچھا یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر جب ہم نے وقف کیا ہے تو میم کے نیچے زیر تھا، زیر کو ہم نے ڈراپ کیا، اس کے اوپر ہم نے جزم لگایا، یعنی کہ اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اوپر ہم رول پڑھ چکے ہیں، زبر زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش کی ہونے کی صورت میں ہم نے جزم لگانا ہے۔ یہاں پر ہم نے جزم لگایا، ہم پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، کیوں؟ کیونکہ آخری حرف کو ہم نے ساکن بنانا ہوتا ہے، زیر ہو تو۔ اب زبر کی مثال دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم عالمین پڑھتے ہیں تو نون کے اوپر زبر ہوتا ہے، ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ جزم، اس کو ساکن بنا دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ زیر زبر، اور یہاں پر ہم پیش کے اوپر بھی جزم لگاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب نون کے اوپر جو پیش ہے اس کو ڈرا کرتے ہیں، پیش کی جگہ ہم نے جزم لگاتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں، ہم قل هو اللہ احد، الحمدللہ سب کو یاد ہے، تو 2 پیش ہوتے ہیں دال کے اوپر، تو ہم احد پڑھتے ہیں، 2 پیش کو ہم ڈرا کرتے ہیں، یہاں پر ہم کیا لگاتے ہیں؟ جزم۔ قل هو اللہ احد، 2 پیش کے اوپر بھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وقف کی صورت میں جزم لگانا ہوتا ہے۔ اب یہ 2 زیر آتا ہے تو 2 زیر ڈراپ ہو جاتا ہے، آخری حرف کے اوپر 2 زیر کی جگہ ہم نے جزم لگانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا؟ زبر زیر پیش، 2 پیش اور 2 زیر، 2 زیر جب ہوں گی تو پھر اس صورت میں بھی ہم نے کیا لگانا ہے؟ 2 زیر کو ڈرا کرنا ہے اور ہم نے جزم لگانا ہے۔ اب 2 زبر کی مثال الگ سے دیکھ لیں، یہاں پر 2 زبر ہے، را کے اوپر اور آگے الف ہے۔ اگر الف نہ بھی ہوتا تو 2 زبر ہوتا، پھر بھی ہم نے یہی طریقہ اپنانا تھا، یعنی کہ را کے اوپر ایک جو زبر ہے ڈراپ کرنا تھا اور الف خود سے ایڈ کرنا تھا، یعنی کہ وقف کرنے کی صورت میں۔ یہاں پر الف تو ویسے بھی دیا گیا ہے، تو ایک زبر کو ڈراپ کرنا ہے، ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر ہم نے اسٹاپ کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے وقف کرنا ہے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا بھائی کا جو سوال تھا اسی ویڈیو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دوسرا بھائی کا یہ سوال تھا کہ یہ جو تا ہوتا ہے اس کو ہا کا پڑھتے ہیں اور اس کو تا کا پڑھتے ہیں، یہ جو اوپر ہے یہ بھی وہی تا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آنکھ نہیں بنائی گئی، اس کی آنکھ بنائی گئی ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی حرف ہیں، الگ الگ ڈیزائن سے لکھا گیا ہے۔ اب اس کا جو نام ہوتا ہے تائے مربوطہ ہوتا ہے، آپ کو نام یاد ہو نہ ہو لیکن آپ کو اس کا پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے اور وقف کرنے کا طریقہ پتا ہو۔ اب یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں فیہا عین جاریہ، وقف کرنے کی صورت میں اس کو ہا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب جہاں پر ہم نے سانس توڑ دیا تو یہ تا نہیں رہتا، یہ ہا بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے، 2 پیش کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو 2 پیش ڈراپ ہوتے ہیں، 2 پیش کی جگہ ہم نے جزم لگانا ہوتا ہے، وہ تو قاعدہ الگ ہے، لیکن اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وقف کرنے کی صورت میں تا نہیں پڑھتے، ہا پڑھتے ہیں۔ ہم رک گئے یہاں پہ، اس کو ہا پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے اسٹاپ کر لیا، ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے تو ایسے، یہاں سے پھر ہم آگے پڑھیں گے تو تسقا من عین آنیہ۔ اگر ہم یہاں پر سانس نہ توڑیں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پھر ہم اس کو تا ہی پڑھیں گے اور تا کے اوپر 2 پیش پڑھیں گے۔ کیسے؟ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کیا تو اس کو ہا پڑھا، جہاں پر ہم نے وقف نہیں کیا تو اس کو ہم نے تا